نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور داتا ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا یہ 5واں درس ہے کشف المحجوب کا، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے کہ 8ویں فصل ہے اسرار الہی اور ان کے حجابات کے موضوع کے اوپر۔ تو اس میں حضور داتا پیر فرماتے ہیں کہ اے طالب حق سائل، اللہ تمہیں قوت دے، جان لو کہ میں نے اس عالم کو اللہ اولیاء اللہ کے حق میں اسرار الہی کا محل اور موجودات کو اس کی دوئیت کی جگہ اور مخلوقات کو اس کے لطیفوں کا مقام پایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جو اس کے اندر دیکھا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اولیاء اللہ کے لیے اللہ کے اسرار یعنی کہ اللہ کے پوشیدہ خزانوں کا محل ہے کہ جو وہ جانتے ہیں اور اس کی تلاش و جستجو میں ہمہ وقت رہتے ہیں اور اللہ کے اسرار و بید کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور جو مخلوقات ہیں یہ اس کے لطائف ہیں کہ یہ اس کی بریکیاں، یہ اس کی خوبصورتیاں ہیں کہ جو مخلوق اللہ نے پیدا کی، یہ چھوٹے چھوٹے لطائف ہیں جو روشنیاں اللہ نے چھوڑی ہیں کہ جس سے ان اسراروں سے پردہ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کا ہونا ہے کہ وہ مردہ زمین سے فصل نکالتا ہے۔ تو یہ اس کے ایک اسرار، ایک بید ہے اس کا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسان زمین کے اندر ڈال دیتا ہے بیج کو اور اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور ایک مردہ بیج ایک پودا بنتا ہے اور اللہ اس سے انسان کو غذا عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رات کا آنا، یہ دن کا جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ ستاروں کا چلنا اور رات کا آنا اور جانا، اس میں اللہ نے نشانیاں رکھ دیں عقل والوں کے لیے کہ جو لوگ باشعور ہیں وہ اس میں سے اللہ کے اسرار، اس کی نشانیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے لطائف ہیں، جو روشنیاں ہیں، جو رستے ہیں کہ جس سے ہم ان تک پہنچتے ہیں، اور فقیر انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے خزانے جو ہیں نا اس میں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور جواہر و اراز، عنصر و اجرام و فلکی، اجسام ارضی اور تباہ مخلوقات سب ان اسرار الہی کا حجاب ہیں۔ یعنی کہ یہ آرام، یہ دنیا کے اندر جو اللہ نے سہولیات پیدا فرمائی ہیں، اس کے اندر جو اس نے ایک خوبصورتی رکھی ہے کہ جس میں جو آپ نے فرمایا کہ اجسام ارضی، کہ یہ جو دنیا کے اندر خوبصورتیاں یہ چیزیں بنائی ہیں یہ حجاب ہیں کہ جب انسان ان میں آتا ہے تو حجاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور توحید الہی کے اسبات کے مقام میں ان میں سے ہر ایک کا اسبات شرک ہے کہ جو اللہ کی توحید ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم اس کا اسبات، اس کا ثابت ہونا مانتے ہیں تو پھر یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ پھر یہ شرک ہے۔ بس خدا تعالیٰ نے اس عالم کو محل حجاب میں رکھا ہوا کہ اللہ نے اس کو ایک حجاب کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن جو عقل والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے رستے بھی رکھے ہوئے ہیں، کو اس میں سے رستے بھی تلاش کرتے ہیں اور جو اللہ کے پوشیدہ خزانے ہیں ان کو پا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہر ایک کی طبیعت نے اپنے عالم میں اس کے حکم سے تسکینی پائی ہے اور اپنے وجود کی وجہ سے توحید الہی سے پردہ میں رہ گئی ہے کہ جو پیچھے آپ نے بیان فرمایا تھا، یہاں پہ پھر آپ اسی کا اشارہ دیتے ہیں کہ جو حجاب رائن اور غائن کی بات کی تھی کہ لوگوں کی طبیعت جو ہے نا وہ ان کے لیے حجاب بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ اب اس عالم میں اس حکم سے تسکنی پائی ہوئی ہے، لیکن ان کا جو وجود ہے نا وہ اس کی وجہ سے توحید الہی کے سے پردے میں ہیں، حجاب میں مبتلا ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے
کہ ان کا رہن سہن، ان کا دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو جانا، اور ان کا دنیا کی چاہت کرنا، دین کی طرف نہ آنا، اور اولیاء اللہ کی صحبت کا اختیار نہ کرنا، ان چیزوں نے ان لوگوں کو دین سے دور کر دی کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے، اور اپنی طبیعت کی وجہ سے، اپنی صحبت کی وجہ سے وہ لوگ اس سے پردے میں رہ گئے، اور روحیں اس عالم میں اس وجود کی امیزش سے مغرور ہو گئی ہیں کہ جو روحیں تھیں وہ وہاں پہ تو اللہ کی عبادت میں مصروف تھی عالم ارواح میں، لیکن جب اس جسم کے ساتھ ملی تو وہ بھی تکبر میں آ گئی کہ وہ بھی آزادی میں آ گئی، تو اور اس کے ساتھ نزدیک ہونے کی وجہ سے اپنی خلاصی کے مقام سے دور رہ گئی ہیں کہ جب وہ اس کے اندر آئیں اور اس کے ساتھ ملی تو کیا ہوا کہ وہ بھی اس دنیا کے اندر جو اللہ نے خوبصورتیاں بنائیں اور جس میں انسان آگے گم ہو گیا، روحیں بھی اس کے ساتھ گم ہو گئی، اور اپنی جو نجات کا مقام تھا وہ اس سے دور ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو روحیں ہیں یہ تو آئی تھیں عالم ارواح سے جہاں پہ یہ اللہ کی تجلی میں تھی، تو یہ روتی ہیں، تو یہ جس انسان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جو راہ حق کے جو روح اس دنیا کے ساتھ دل نہیں اس کا لگتا، تو وہ جو ہے نا وہ ان سے کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ رہتی ہوں، لیکن یہ جو اپنی جو دنیاوی خواہشات ہیں یا نفس کی خواہشات ہیں ان کو دور ہٹا تاکہ مجھے قرب نصیب ہو جائے۔ کہ جیسے ایک شیشہ اگر آپ لیں تو اس کو زمین پہ رکھ کے اس کے اندر سورج کو دیکھیں تو آپ کو ایک قرب کی چیز نظر آتی ہے کہ شیشے میں، اور سورج شیشے میں اتر آیا۔ تو ایسے جب انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے نا وہ اپنے حقیقی نور سے ملتی ہے جا کے، تو پھر وہ قرب مقام پہ آتی ہے، تو روح جو ہے نا وہ بھی یہ فریاد کرتی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ قرب چاہیے، لیکن کچھ روحیں یہاں پہ آ کے انسانوں کے ساتھ ہی مل گئی ہیں اور مغرور ہوئی ہیں اور اپنی خلاصی سے دور آ گئی، اور یہاں تک کہ اسرار الہی عقول بشری کے حق میں مخفی ہو گئے ہیں کہ جب یہ اس دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنا اوڑھنا بچھانا اس دنیا کو بنایا، تو پھر جو اللہ کے خزانے تھے ان سے اس سے وہ راز میں چلے گئے، مخفی ہو گئے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں پایا۔ انسان غفلت کے سائے میں اپنے وجود کی وجہ سے حجاب میں ہو گیا کہ یہ غافل ہے، ٹھیک ہے نا، تو اپنی غفلت کی وجہ سے یہ حجاب میں ہے، ورنہ حقیقت اس کے پاس موجود ہے۔ کہ جیسے مولانا روم نے ایک جگہ پہ نا ایک ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ذی عقل انسان کسی سے پوچھا جائے کہ ایک بات بتاؤ کہ دودھ کے کس حصے میں چکنائی موجود ہے اور کس حصے میں چکنائی موجود نہیں، تو کوئی ذی عقل انسان کو عقل مند بندہ یہ بات نہیں بتا سکتا کہ بھی دودھ کے اندر کہاں پہ چکنائی ہے اور کہاں پہ چکنائی نہیں ہے۔ چاہے وہ قطرہ دودھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس قطرے میں چکنائی ہے باقی والے میں نہیں ہے۔ جو بھی عقل مند انسان ہے وہ یہی کہے گا کہ پورے پتیلے میں، پورا جو دودھ کا بھرا پتیلا ہے، اس پتیلے پورے کے اندر جو دودھ ہے اس دودھ میں چکنائی ہے۔ تو ایسے جو اللہ نے مخلوق دنیا میں بھیجی ہے، وہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے اس کے اندر اس نے عنصر نور اپنی روح رکھی ہے، لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے، اپنے وجود کی وجہ سے وہ حجاب میں چلے گئے اور ان حقیقتوں سے دور ہو گئے۔ لیکن یہ نہیں کہ اور رب تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا نہیں کی، عطا کی ہیں، اور محل نزائے آخرت میں اپنے اس حجاب ظالمانی کی وجہ سے عیب دار بن گیا ہے کہ وہ جو اس نے اس دنیا کا جو تھا نا حجاب اپنے اوپر طاری کیا ظالمانی، اس وجہ سے جو ہے نا وہ عیب دار بن گیا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عصر ان الانسان لافی خسر، کہ بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، اور نیز فرمایا کہ انہو کان ظالم ما جاہولا، بات یہ ہے کہ وہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا، کہ انسان جو ہے وہ بڑا
ظالم بھی ہے اور بڑا جاہل بھی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اور اس دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھتا ہے. یہ اس کی جہالت ہے اور یہی اس کی ظالمیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ الخلق فی ظلمات ثم القا علیہ نور، کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو اندھیرے میں پیدا فرمایا، پھر اس پر پرسو نور کا ڈالا، کہ پھر اس پر اللہ نے نور کا سایہ ڈالا، پھر اس کو نور عطا کیا. تو بس اس کا حجاب اس عالم نسود میں اس کے ساتھ تباہ کے تعلق اور عقل کے تصرف کی وجہ سے خود اس کا مزاج واقع ہوا، کہ جو انسان کا حجاب ہے نا وہ اس کی طبیعت، کہ جو اس کی طبع ہے، جو اس کی عقل ہے، جو اس کا تصرف ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا خود اس کا مزاج بن گیا ہے اور وہ حجاب میں ہے. کہ یہ پھر وہی بات رپیٹ ہوئی ہے یہاں پہ جو حجاب رائن اور غائن کے اندر آپ نے کی تھی. تو یہ وہیں یہاں پہ پھر آپ اسی کا اشارہ نہایت فرما رہے ہیں. اور اس لیے اس نے جاہلیت پر اتفاق کر لیا کہ اپنی اتباع کی وجہ سے اب جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کو کہتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور اسی پہ اتفاق کر کے بیٹھ گیا ہے. کہ جیسے ہم ہندو مذہب میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اسی پہ اتباع بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. ان کی خواہش ہے، ان کی سوچ ہے، ان کی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس پہ اتفاق کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں اور اس سے آگے نہیں چل رہے. وائے کر لیا اور حق سے اپنے حجاب کو دل و جان سے خرید لیا. کہ ان لوگوں نے ایک اپنے اوپر ایک حجاب طاری کر لیا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی چیز قیمتی خرید لی ہوئی ہے کہ وہ حق کے رستے کی طرف نہیں جائیں گے، اس کو اختیار نہیں کریں گے. تو وہ انہوں نے خرید لیا ہوا ہے. تو اس سے وہ جو ہے نا وہ حق کے لیے نا وہ دل و جان سے خریدا ہوا ان کا ہے. تو اس کے وہ حجاب میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رستے کو انہوں نے اختیار نہیں کرنا، کیونکہ وہ کشف حجاب کے جمال سے بے خبر اور اسرار الہی کی تحقیق سے روح گردان اور حیوانات کے مقام پر آرام کیے ہوئے اپنی نجات کے مقام سے بھاگا ہوا ہے. کہ وہ لوگ بالکل جو ہے نا ویسے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں آگے اپنا جیسے ایک حیوان ہے اس کا کام کیا ہے، کھایا سو گیا، چلا پھرا، اپنے لیے کھانے کا بندوبست کیا، ٹھیک ہے، جو جس کا چارہ تھا اس نے لیا. شیر گوشت کھاتا ہے، وہ شکار کے پیچھے بھاگ پڑا، ٹھیک ہے، بھینس چارہ کھاتی ہے، وہ چراگاہ کی طرف چلی گئی. تو جو جس انسان کی خواہش تھی، جو جس کا جیسے جانور کرتے ہیں کہ بس وہ اپنے چارے کی تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے جستجو تھوڑی بہت کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا انہوں نے حیوانیت کا مقام پر آرام کیے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ حیوان بے ہو گیا نا لا تعلق، اس طرح یہ لوگ یہاں پہ آگے انہوں نے لا تعلق کر لیا. جبکہ آئے تو یہاں پہ یہ تھے اللہ کی حقانیت بیان کرنے کے لیے. خلیفہ تھا انسان اللہ کا، خلیفہ ہے اللہ کا، تو اس کو اللہ نے خلق اس لیے کیا ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا پرچار کرے. اور جو چن لیا گیا ہے وہ ان کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیا کہ جیسے نبی پاک کے لیے فرمایا کہ میرا نبی تمہارے لیے برہان ہے، کہ دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ دلیل ہے تمہارے لیے دین کی. تو اسی طرح سے کہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ دلیل ہیں اور ہم ان کی جو ہے وہ اطاعت کریں اور ان کے پیچھے چلیں. جس کا آنے کا مقصد تو اللہ کی توحید پہ چلنا، حضور نبی کریم پہ درود پڑھنا، آقا دو جہان سے محبت کرنا اور اپنی جان سے، مال سے، ماں باپ اولاد سے زیادہ. لیکن اس نے کیا کیا کہ یہ یہاں پہ آ کے جانوروں کی طرح ہو گیا کہ جیسے وہ کھاتے اور سوتے ہیں یہ بھی کھانے اور سونے کے چکر میں پڑ گیا. وہ جو تھوڑی جستجو رہ گئی وہ ٹھیک ہے، اپنا بھائی تھوڑا بہت کھانے کے لیے چیزیں تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے، کوئی نوکری کر لی، کوئی کاروبار کر لیا، کوئی مانگ لیا، کچھ کر لیا اور اپنے رزق کا سلسلہ سیدھا کیا اور بس اسی پہ اتباع کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے آنے کا یہی مقصد تھا اور وہ ہم پورا کر رہے ہیں باخوبی. تو بھاگا ہوا ہے اور نہ اس نے توحید الہی کی بو سونگھی ہے، بو تک سونگھی ہے، اور نہ ہی احدیت کے جمال کو دیکھا ہے. کہ وہ اتنا بے خبر ہے
کہ اس نے نہ تو توحید الہی کی بو کہ اس کی خوشبو کیا ہوتی ہے وہ بھی نہیں اس کو پتا، اس سے بھی بے خبر ہے. اور احدیت کسے کہتے ہیں وہ اس کو جانتا تک نہیں، اس کے جمال اس کے نور سے آشنا نہیں ہے کہ وہ کیا اللہ کے اس کے اندر جلوے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس کا نور ہے، وہ اس چیزوں سے اس لذتوں سے بے خبر ہے. تو اور نہ ہی توحید کا مزہ چکھا، جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ ذائقے سے بے خبر ہے. اور عناصر کی ترکیب کی وجہ سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے باز رہا ہے اور محبت الہی چھوڑ کر اسے حرص دنیا کی طرف رجوع کر لیا. کہ جو ان کے عناصر ہیں انسان کے، کہ آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اس کا ایک اپنا ان کی طبیعت ہے، ان کی اپنی ایک طبع ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو ترتیب دی گئی ہے نا، اس ترغیب کی وجہ سے یہ وہ مشاہدہ حق کی تحقیق سے باز ہے کہ اس طرف جاتا ہی نہیں، اور محبت الہی چھوڑ کر حرص دنیا میں مبتلا ہو گیا کہ صرف اسی کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہوا ہے، باقی چیزوں کو یہ چھوڑ کے بیٹھ گیا. اور نفس حیوانی سے بغیر حیات ربانی نفس ناطق انسان کو اس سے مغلوب کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی جملہ حرکات اور جستجو حصہ حیوانیت میں قرار پذیر ہو گئی ہے. کہ جو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ وہ بالکل ایک حیوانیت کی طرح جو ہے نا وہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے عناصر اربع ہیں ان کا وہ بالکل جو ہے نا وہ غلام بن کے رہ گیا. کہ جیسے صرف اس کو کنٹرول اگر انسان کر لے، کہ جیسے آگ ہے تو اس کا مزاج ہے جلانا، اس کے ساتھ جو بھی لگتا ہے وہ جل جاتا ہے، تباہی پھیلا دینا، خرابی پیدا کرنا. لیکن اگر اسی آگ کو کنٹرول کر لیا جائے، اسے قابو کر لیا جائے، تو پھر وہ کھانا بنانے کا کام بھی آتی ہے. وہ کئی اور طرح کی سہولیات بھی انسان کو دیتی ہے. پانی کا کام شور مچانا ہے، تباہی پھیلانا ہے، جو آیا اس کو روڑ کے لے جانا ہے، ہر چیز اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے، کچھ نہیں چھوڑتا. لیکن اگر پانی نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے، کہ زندگی کا انحصار بھی اسی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. مٹی ہے تو وہ آپ کو رزق بھی دیتی ہے، لیکن جو اس کے اندر ملتا ہے اسے کھا بھی جاتی ہے، ٹھیک. اور ہوا ہے تو وہ خوشیوں کی نوید بھی لے کے آتی ہے، لیکن وہ شرارتیں بھی کرتی ہے، پریشانیاں بھی کرتی ہے. تو جیسے یہ ان چاروں عناصر کی طبع ہے، ان کا مزاج ہے، ویسے ہی انسان کے مزاج ہیں کہ وہ اس کے اوپر غالب آئے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آگ کے فوائد، پانی کے فوائد، مٹی کے فوائد، ہوا کے فوائد اتنے ہیں کہ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے بغیر زندگی جاری و ساری نہیں رہ سکتی. اس نے اس کے ساتھ رہنا ہی رہنا. تو لیکن جو اس کو کنٹرول کر لے، جو اس کو اپنے قبضے میں لے آئے، تو پھر وہ فائدہ مند ہے. کہ جیسے اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے شر کو مارتا ہے، آگ کی بیجا تپش کو مارتا ہے، پانی کے بیجا شور کو مارتا ہے، زمین کی بیجا بھوک کو مارتا ہے، ہوا کی بیجا شرارتوں کو ختم کر دیتا ہے. تو پھر وہ ایسا بن جاتا ہے پارس کہ جو اس کے ساتھ ملتا ہے وہ اس کو فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. جب مولانا روم فرماتے ہیں گل شکر کے بارے میں، گل قند کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ جو فقیر ہوتا ہے نا وہ گل قند کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے. گل قند جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، گلاب اور چینی کو ملا کے آپس میں مساج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کوٹتے ہیں، ملتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو پھر اس سے وہ تیار ہوتی ہے گل قند، ٹھیک ہے. تو اسے مولانا روم نے فرمایا گل شکر، کہ گل شکر تو اس کام کی سے آتی ہے کہ پرانی سے پرانی جو قبض ہے نا وہ اس کو توڑ دیتی ہے. تو ایسے جو فقیر ہوتا ہے نا وہ اللہ کی توحید کے اندر رہ کے، اس کے قرب میں رہ کے ایسے ملتا ہے جیسے گلاب سے شکر ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر جیسے وہ گلقند بنتی ہے، یہ نور الہی کے روپ میں مل کے اللہ کا نور بن جاتا ہے، اپنی نفی ختم کر دیتا ہے اور حقیقت اللہ کی ذات رہ جاتی ہے. تو جیسے وہ گلقند کو ملتے ہیں اور بند کرتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو پرانی قبضے توڑتی ہے، ایسے فقیر جب اللہ کے قرب سے نکل کے اپنے حجروں سے باہر آتے ہیں تو پھر دنیا کے وہ جو
سخت سخت پریشانیاں ہیں نا ان کو ایک ہاتھ کے اشارے سے ختم کر دیتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں نا وہ بالکل ایسے ہو جاتی ہیں کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں. تو لیکن کن لوگوں کی کہ جنہوں نے ان اربع عناصر کو اپنا غلام بنا لیا, نہ کہ خود ان کے غلام بن گئے. جو اس کے غلام بن گئے وہ گاڑی سے رہ گئے, وہ محتاج ہیں. لیکن جنہوں نے اس کو اپنا غلام بنا لیا اب یہ اربع عناصر ان کے غلام ہیں. کہ میرے سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دنیا کے لیے دین چھوڑ دیا اللہ نے اس کو دنیا میں رسوا کر دیا, اور جس نے دنیا کو دین کے لیے چھوڑ دیا اللہ نے دنیا کو اس کا محتاج بنا دیا. کہ جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, نبی پاک کے پیغام کے لیے اس دنیا کو ٹھڈا مار دیا, تو اللہ پاک نے پوری دنیا کو ان کا محتاج بنا دیا. جس کی زندہ مثال میرے پیارے لاہور شہر میں میرے داتا پیر کا مزار اقدس ہے. کیا شہنشاہ, کیا فقیر, 1000 سال ہو گئے ہیں حضور کو پردہ کیے, لیکن سب وہاں پہ سجدہ ریز ہیں. اور جب وہ ظاہر میں تھے تب بھی لوگ دین اور دنیا کی جھولیاں بھر رہے تھے, آج باطن میں ہیں تو پھر بھی دین اور دنیا کی جھولیاں بھر رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کے محتاج میں, بلکہ انہوں نے اس کو اپنا محتاج کر دیا اور حرص میں رجوع کر لیا ہے. اور یہ نفس حیوانی سے بغیر حیات ربانی نفس ناطق انسانی کو اس نے مغلوب کر دیا, یہاں تک کہ اس کی جملہ حرکات اور جستجو حصہ حیوانیت میں قرار پذیر ہو گئی, اور کھانے سونے اور شہوت نفسانی کی متاع کے سوا اور کچھ جانتا. حالانکہ اللہ عز جلہ نے اپنے دوستوں کو ان سب باتوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو باتیں پہلے میں نے کی کہ وہ آگے چل کے یہ پھر آیا کہ اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے. کہ فقیری ہے کیا, طریقت کہتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, فے کاف رے, کہ یہ 3 لفظ ملے تو کیا بنا, فقر. کہ فے کاف اور رے یہ 3 لفظ آپس میں ملے تو لفظ کیا بنا اس کا, فقر. فے فاقہ, کاف کنایت, رے ریاضت. کہ یہ 3 عمل ہیں جو فقیر کے لیے ہیں. کہ فاقہ کرے کہ بس کھانے کے لیے زندہ نہ رہے بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھائے. ٹھیک ہے, اور کنایت کرے اس دنیا سے, نفس مارا کی خواہشات سے. ٹھیک ہے, اور ریاضت کے اللہ کی عبادت میں جواں مرد ہو کے جٹ جائے. ٹھیک ہے, تو پھر ایک فقیر بنتا ہے. کہ اجتناب اللہ نے ان جو حیوان کرتے ہیں اسے اجتناب کرنے کا حکم دیا. کہ فرمایا ہے یقولون ویتمتعوا ویلہمون علم اللہ فسوف یعلمون. انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور اسباب حیات سے فائدہ اٹھائیں اور دنیا کی آرزو انہیں غافل کر دے. کہ جو لوگوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیجئے, یہ بس یہ جانور ہیں, یہ کھانے پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو بس چھوڑ دیجئے کہ یہ بس کھائیں پئیں اور اپنی دنیا کی جو آرزو ہیں نا ان میں غافل ہو جائیں. تو بس تھوڑی مدت میں ان کو سب حقیقت معلوم ہو جائے گی. کہ جن لوگوں نے یہ ترک کر دیا جب وہ روزے محشر وہاں پہ اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم دنیا میں کیا کرتے آئے, آج ہماری وہ دنیا کی خواہشیں ہمارے کچھ کام نہ آئیں اور بالکل ہم لوگ وہاں پہ خالی ہاتھ رہ گئے. اور اسی لیے ان کی طبیعت کے غصے نے اسرار الہی کو ان پر پوشیدہ کر دیا اور توحید توجہ توفیق الہی کی بجائے ان کے حصہ میں رسوائی اور محرومی آ گئی. کہ وہ بالکل وہ جو لوگ تھے وہ رسوائی اور محرومی میں چلے گئے اپنے طبیعت کے غصے چڑچڑے پن کی وجہ سے, اور انہوں نے اپنے آپ کو پوشید رکھا اور وہ محروم رہے ہر چیزیں, حتیٰ کہ وہ سب نفس مارا کے تابع ہو گئے. اور جو سب سے بڑا حجاب اور برائی اور شرارت کا منبع ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ لامارۃ بالسوء
کہ بلا شبہ نفس ہمارا برائی کا بہت بڑا حکم دینے والا ہے، کہ جو لوگ اپنی دنیاوی خواہشات میں مبتلا رہے، ان کے اندر وہ گم ہو گئے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں اپنے نفس کے غلام ہو گئے، کہ وہ جسے سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، وہ مالک نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے نفس کے غلام ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایک فقیر تھے تو ان کے پاس ایک بادشاہ گیا، تو انہیں جا کے تو کہتا ہے کہ حضور اگر کسی چیز کی کوئی پریشانی ہو تو غلام حاضر ہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگے میں اپنے دربار کے غلاموں کے غلام سے کچھ طلب نہیں رکھتا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا جی یہ آپ نے کیا بات کی؟ مایا دیکھ، تو اپنی خواہش نفسانی حرص دنیا کا غلام ہے، اور وہ دونوں میری دہلیز کے غلام ہیں، تو جو میرے غلاموں کا غلام ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ کہ چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی سیٹھ ہو، اگر وہ اپنی دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہے تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے بیٹھا ہے، جبکہ وہ اعمق حقیقت میں غلام ہے، کہ وہ اپنے نفس، اپنے سب سے بڑے دشمن، کہ جس کے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو وہ اپنے ایک دشمن کے عنصر کا غلام بن گئے، کہ اس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہے، نہ کہ وہ آقا ہے بلکہ وہ تو غلام ہے، ٹھیک ہے۔ آقا کون ہے؟ کہ جس نے نفس کو اپنے پیروں کے نیچے مسل دیا، وہ اللہ کے کامل ولی، فقیر، اولیاء، اللہ اکرام ہے، پھر وہ مالک ہیں، وہ آقا ہیں، اور ان کی مالکی اور ان کے آقا ہونا، وہ جو میں نے پہلے بات کی، وہ میرے داتا حضور کے مزار کو دیکھ لیں، میرے پیر و پیشوا حضور پیر سید سردار علی شاہ سرکار کے آستانہ عالیہ کو دیکھ لیں، کہ 22 سال ہو گئے میرے پیشوا کو پردہ کیے، لیکن آج بھی ان کی قبر پرنوار سے دنیا فیض یاب ہو رہی ہے۔ تو کیا امیر ہے، کیا غریب ہے، کیا چھوٹا ہے، کیا بڑا ہے، سب آ کے ان کے قدموں پہ سر رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا آقا ہونا ہے، یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل مالکی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ کہ جب انہوں نے نفس امارہ کو اپنا غلام بنا لیا۔ میرے سرکار پنجابیوں سیدھا فرمایا کرتے وہ پتر ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے، فقیر دے ہاتھ بھی لغام ہے تو نفس دے ہاتھ بھی لغام ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ایک جستجو پہ کر دینے، وہ کہنا میں فقیر نو پا دینی ہے، تو فقیر کہنا میں انہوں پا دینی ہے۔ تو بچہ فقیر کیڑا ہوندا ہی جہاں نفس امارہ نو غلام پا کے لغام پائے تو اتنے بہ کے سواری کرے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیشوا نے وہ سواری کیتی، تیائی دنیا انہیں تابع آ گئی، ٹھیک۔ اور یہاں پہ حضور نے دپاچا کا جو ہے تھا نا، جو تعارف تھا اس کتاب کا، اس کو مکمل کر دیا ہے، اور آگے چل کے اب آپ فرماتے ہیں کہ اب میں کتاب کو شروع کرتا ہوں، کہ جو کشف المحجوب ہے نا، وہ حقیقی معنوں میں اب شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمہارا مقصود و مقامات اور پردوں میں ظاہر کرتا ہوں، اور لطیف بیان سے اس کو پھیلاتا، اور اہل ضیاء کی عبارات کی، اہل ثناؤں کی عبارات کی شرح کرنا، اور مشائخ صوفیہ کے کلام میں سے تھوڑا سا اس کے ساتھ ملاتا اور عملاً حکایات سے اس کی تائید کرتا ہوں، تاکہ تمہارا مقصود حاصل ہو۔ تو جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ یہ ایسی پوری نوحار کتاب ہے کہ اس کو تو شرح کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ نے اس کو خلاصہ بھی کر دیا کہ میں ان کو ساتھ ملا کے تو ان حکایات کے ساتھ اس کی تائید کرتا ہوں، کہ خود ہی حضور نے اس کی شرح بیان کر دی ہوئی ہے، مختلف حکایات بیان کر کے۔ ہمارا تو بس کام آپ کو پڑھ کے سنانا ہی رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ صوفی کے علم پہ بات ہی کوئی نہیں کر سکتے، تو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے۔ اور تاکہ تمہارا مقصود حاصل ہو، اور ظاہر عالم میں سے جو شخص اس کتاب میں غور کرے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ تصوف کا اصل قوی ہے، اور اس کی شاخ بار آور، اور تمام مشایخ اہل علم ہوئے ہیں، اور اپنے تمام مریدوں کو علم حاصل کرنے پر ابھارتے، اور اس پر مدامت یعنی کہ اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی تحریص کرتے رہے ہیں، اور نہ لچا بوچا باتوں کے تابع رہے ہیں، کہ جو فضول باتیں ان کے بالکل تابع نہیں رہے، اور نہ ہی لغو طریقت
پر چل رہے ہیں کہ لغویات پہ وہ بالکل نہیں چلتے، کیونکہ بہت سے مشائخ اور طریقت ان کے علماء اور ان کے حقائق و تصوف میں کتابیں تصنیف کی ہیں، اور ان حقائق پر نہایت لطیف عبارات میں سے اپنے ربانی اردات قلبی سے برہان و دلیل قائم کی ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اس کو مکمل کیا، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ اب کشف المحجوب کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا پہلا جو باب ہے وہ ہے علم کے موضوع پہ، اور پہلی جو فصل ہے کہ جس باب کی جو پہلی فصل ہے وہ ہے ثبوت علم۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ باقاعدہ اس کے اوپر بات کریں گے، تو دوبارہ اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اوپر علم کے موضوع پہ بات ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اور اللہ دل کو روشن فرمائے کہ جو داتا پیر کی منشا ہے بس یہاں بھی اس زبان سے وہی لفظ جاری ہوں، اور اللہ اس کاوش کو قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔